جی السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے گردے کی پتھری کے ٹاپک پر۔ تو پہلے ہم جو ہے گردے کی پتھری کے متعلق جو ہے تاریخی جو حقائق ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی گردے کی جو پتھری ہے وہ کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ اگر ہم تاریخ کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس میں بھی یہ پتھری کے معاملات جو تھے اور اس وقت بھی مریض اس کے موجود تھے اور اس وقت بھی یہ پتھری گردوں میں پیدا ہوتی تھی۔ یہ ایک جو گردے کی پتھری ہے یہ قدیم ترین بیماری ہے، اس وقت بھی جو لوگ تھے اس میں مبتلا ہوا کرتے تھے۔ اس کی موجودگی کا جو سب سے پرانا ثبوت ہے وہ ہے فرعون مصر کی جو حنوط شدہ لاشوں سے بھی ملتا ہے اس کا ثبوت، اور اس کا جو ذکر ہے 350 سال پہلے بھی جو لکھی گئی طبی کتابیں ہیں، جو پرانے جو حکیم حضرات ہیں، حکماء ہیں، جو سازہ کرام ہیں، تو ان سے بھی ان کا ذکر ہے اور کتابوں میں بھی اس کے علاج اور اس کے معاملات کے بارے میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ بہت ہی اس وقت جو یہ بیماری تھی بہت سنگین سمجھی جاتی تھی، اور جو آج کل کا دور ہے اس میں جو ہے نا اس کو لوگ جو ہے وہ سیریس نہیں لیتے، اتنا سنگین اور خطرناک اسے نہیں سمجھا جاتا۔ اب یہ مرض کیوں خطرناک نہیں سمجھا جاتا اور ماضی میں کیوں تھا؟ ماضی میں اس علم کی کمی تھی جس کی بدولت جو ہے لوگوں کو علم ہو پاتا کہ وہ اس مرض میں کس طرح مبتلا ہوئے ہیں اور کس طرح اس سے وہ بچ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ جو ہے باقاعدہ پرہیز کرتے ہیں، اس مرض کی تشخیص ہوتے ہی باقاعدہ اگر علاج شروع کر دیتے ہیں، اور دونوں صورتوں میں اگر وہ پرہیز کرتے ہیں یا علاج کرتے ہیں تو وہ اس مرض سے بچے رہتے ہیں اور محفوظ رہتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ جلد چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کے اعداد و شمار جو حکمہ کرام ہمارے ریسرچ نے لکھا ہے اس کے مطابق کہتے ہیں جی ایک محتاط جو تخمینہ لگایا گیا ہے اس کے مطابق ہر 10 افراد میں سے ایک فرد اس مرض میں کبھی نہ کبھی ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ اور میں 10 نہیں کہوں گا، جو ہمارا مشاہدہ ہے تو میں ہر تیسرے یا چوتھے شخص کو کہوں گا کہ وہ جو ہے نا اس مرض میں مبتلا ہے۔ کچھ تو اس چیز کو جو ہے نا تشخیص کر لیتے ہیں، کچھ جو ہے نا ہلکا پھلکا اگر انہیں ہوتا ہے تو اس کا پین کلر استعمال کر کے اس کو چلاتے ہیں۔ اور یہ بھی مشاہدے میں آیا ہے کہ یہ مرض عورتوں کے مقابلوں میں مردوں کو زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارے بھی دواخانے پہ یہی ہے، جو ریشو اگر ہم چیک کرتے ہیں تو اس کے مطابق جو ہے نا وہ مردوں کو یہ بیماری زیادہ ہے بنسبت جو ہے عورتوں۔ اب اگر ہم گردے کی ساخت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہماری جو باڈی ہے، باڈی کے اندر جو گردے ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے دائیں طرف اور دوسرا ہوتا ہے بائیں طرف۔ اور یہ تقریباً جو کمر ہے، کمر کی پچھلے رخ کی جانب جو ہے وہ ہوتا ہے، تقریباً 11ویں جو پسلی کے نیچے یہ واقع ہوتا ہے۔ دایاں گردہ بائیں گردے کے مقابلے میں قدرے جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر کا جو رخ ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ جگر واقع ہوتا ہے۔ ایک بالغ کا ہر گردہ تندرستی میں اوسطاً 4 سے 5 جو ہے وہ انچ لمبا ہوتا ہے، 4.5 انچ چوڑا اور 1.5 انچ موٹا ہوتا ہے۔ وزن میں یہ تقریباً 75 گرام سے 85 یعنی 75 گرام سے لے کے 85 گرام تک ہو سکتا ہے۔ عموماً جو خواتین کے گردے کا جو وزن ہے وہ تھوڑا جو ہے وہ میل سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ مردوں کے گردے کے وزن سے تقریباً 20 سے 25 گرام کم ہوتا ہے، یعنی کہ جو میل ہے اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے، گردے کا ڈایا زیادہ ہوتا ہے بنسبت جو ہے وہ عورتوں میں۔ گردے جو ہے وہ دراصل نالی وارکم لچکدار اور نیم ٹھوس اعضاء ہیں۔ ہر گردے کی جو سطح ہے محدب اور نچلی سطح چپٹی ہوگی، اوپر سے محدب ہوگا، نیچے سے چپٹی ہوگی، اور بیرونی کنارہ جو ہے وہ محدب ہوگا، اندرونی کنارہ موقر ہوتا ہے۔ اور گردے کا جو اوپر والا حصہ ہے ٹوپی نما، موٹا اور گول ہوتا ہے، جس پر جو ہے وہ سپرینل گلینڈ ہوتے ہیں۔ نچلا سرا پتلا ہوتا ہے، گردے پر ریشے دار جو ہوتا ہے وہ جھلیوں کا جو ہے وہ غلاف چڑھا ہوتا ہے، جو کہ
رینل کیپسول کہلاتی ہے، اور گردوں پر جھلی کے نیچے چربی کی ایک تہہ بھی ہوتی ہے۔ اس میں ناف کی شکل کا ایک حصہ ہوتا ہے جسے ہائلس کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ گردے میں اعصاب اور خون کی نالیاں اور دوسرے جو عروق جاتی ہیں۔ اس سے پیشاب کی نالی باہر آتی ہے جس سے یوریٹر کہا جاتا ہے۔ یہ نیچے کی طرف بڑھتا ہے اور ناشپاتی نما اس میں داخل ہو جاتا ہے، اور جسے مثانہ جو ہے یورینری بلیڈر کہا جاتا ہے۔ سانس لیتے وقت سینے اور پیٹ کے حصہ کو جدا کرنے والا ڈایافرام بھی نیچے کی جانب ہوتا ہے۔ گردے کے بیرونی حصے کو کارٹیکس کہا جاتا ہے، اندرونی حصے کو میڈولا کہا جاتا ہے، اور جو اندر سراہی نما ٹیوب ہوتی ہے جنہیں نیفرونز کہتے ہیں۔ اب ہم گردے کی ساخت کے بارے میں مطالعہ کرنے کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ پتھری بنتی کیسے ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ یہ جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے، یا کس وجوہات کی بنا پر یہ بنتی ہے، تاکہ اس چیز سے اگر احتیاط کر لیں تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ہر لمحہ جو ہے وہ انسانی جسم میں کیمیائی تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، اور یہ عمل جو ہے اس طرح جاری رہتا ہے۔ اس عمل سے پیدا ہونے والے جو فاسد مادوں کو گردوں میں علیحدہ اور خارج کیا جاتا ہے، یعنی کہ جب یہ کیمیائی عمل ہوتے ہیں تو جو فاسد مادے بنتے ہیں ہمارے جسم کے اندر اور گردوں میں جاتے ہیں، تو وہ وہاں سے کیا کرتا ہے، اس کو خارج کرتے ہیں۔ گردے جسم میں پانی اور نمکیات کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں، یعنی کہ جتنا ہمارے جسم کو نمکیات کی ضرورت ہوتی ہے یا پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا ایک توازن چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک چیز کا چلنے کے لیے یا اس کو صحت مند رکھنے کے لیے ہر ایک چیز کے توازن ضروری ہوتا ہے۔ اگر توازن بگڑ جاتا ہے تو وہ معاملات کو خراب کر دیتا ہے اور خون میں تیزابیت کے توازن کو اپنی حدود میں رہنے میں مدد دیتا ہے۔ غیر طبعی انداز میں اس بات کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے، یا اس طرح ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ انسانی بدن میں جہاں 67 سے زائد پانی ہوتا ہے تقریباً ہمارے جسم کے اندر، وہاں تناسب سے قلیل ترین مقدار میں مختلف نمکیات جسم انسانی کی بقا کے لیے اہم کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ جو افراد اپنے جو بدن کی جسامت کی ضرورت، یعنی گرمیوں میں 14 سے 20 گلاس پانی و دیگر مشروب، اور سردیوں میں 8 سے 13 یعنی کہ 8 سے 13 گلاس پانی اور دیگر مشروبات نہیں پیتے، انہیں یہ تکلیف ہونے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ ان میں جو ہے وہ گردے کی پتھری بننے کے جو امکان ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جسم میں پانی کی جو قلت ہوتی ہے، قلت کی وجہ سے کئی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے انسان۔ گردہ جو ہے غذا سے حاصل کردہ جو زائد نمکیات ہوتے ہیں وہ فلٹر نہیں کر پاتا، کیونکہ گردے نے وہاں سے نمکیات کو فلٹر کرنا ہے، اور جو جسم کو ضرورت ہے اس کو وہیں پہ رکھنا ہے، باقی کو اس نے وہاں سے خارج کر دینا ہے۔ تو جب پانی موجود نہیں ہوگا تو نمکیات جو وہاں سے آئیں گے گردے کے اندر، تو وہ ان کو آسانی سے غذا سے آنے والے نمکیات کو وہ گردہ جو ہے اسے فلٹر نہیں کر پاتا، اور اس طرح جو ہوتا ہے وہ جو نمکیات ہوتے ہیں وہ غیر فلٹر شدہ جو نمکیات ہوتے ہیں وہ گردے کے مرکز کے میں رک جاتے ہیں، کیونکہ وہ فلٹر نہیں ہو پاتے، رک جاتے ہیں۔ بعد ازاں جو کیا آتا ہے ایک دوسرا ذرہ، اسی طرح ایک ذرے اکٹھے ہو کر افعال جو ہوتے ہیں وہ وہاں پہ رکنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گردے کی جو ساخت ہوتی ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ صاف ظاہر ہے اس کے اندر ایک ایکسٹرا چیز رکنا شروع ہو گئی ہے، اس کی موجودگی سے جو متاثرہ فرد تکلیف اور دکھ سے دوچار ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اس کی ساخت میں تبدیلی آئے گی، جب اس پہ بوجھ پڑے گا، جب وہ ذرات اس میں رکیں گے، تو صاف ظاہر ہے وہ گردے کے معاملات میں اور اس کے افعال میں جو ہے وہ تبدیلی لے کر آئیں گے، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس شخص کو جو ہے وہ درد وغیرہ اور پین ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے پتھری کا جسم سے باہر نکالا جانا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اب پتھری جو ہے وہ ایک قسم کی نہیں ہوتی، وہ کئی اقسام کی ہوتی ہے۔ اب اگر ہم گردے کی پتھری کی اقسام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اقسام جن افراد کے گردوں میں پتھری بنتی رہتی ہے یا بن رہی ہو، ان کی یہ پتھریاں کئی قسم کے نمکیات سے مل کر بنتی ہیں۔
اور وہ نمکیات کون سے ہیں؟ نمبر 1، بہت زیادہ شکل و صورت میں پھل شہتوت نما مگر نوکیلی سی ہوتی ہے، یہ خون کی باریک ترین شریانوں اور بریدوں کے جال میں پھنس جاتی ہے، یہ کیلشیم ایکزیلیٹ سے بنتی ہے۔ یہ جو کیلشیم ایکزیلیٹ ہوتا ہے اس سے جو ہے یہ پتھری بنتی ہے، جو کہ اندر آپ جو ہے مختلف اس میں بریدوں میں یا وہاں پہ یہ رک جاتی ہے۔ دوسری قسم کی جو پتھریوں کی ساخت ہوتی ہے، یہ سخت اور شکل و صورت میں میلی سفیدی سی ہوتی ہے، یہ کیلشیم کاربونیٹ کے ذرات سے بنتی ہے، یہ جو ہوں گی یہ کیلشیم کاربونیٹ سے بنے گی۔ اور تیسری قسم کی پتھریاں بھی ساخت میں سخت ہوتی ہیں، شکل و صورت میں سبزی مائل ہوتی ہیں، چمکدار ہوتی ہیں، یہ سسٹین نمکیات سے بنتی ہیں۔ اور جو چوتھے قسم میں کم سخت اور شکل و صورت میں میلے پیلے رنگ کی ہوتی ہیں، اور یہ جو ہوتی ہیں یہ عموماً بچوں میں پائی جاتی ہیں، یہ امونیم اور بورک ایسڈ کے ذرات سے بنتی ہیں۔ اور جو پانچویں قسم کی ہوتی ہے، پانچویں قسم کی پتھریاں ہوتی ہیں، ساخت میں نیم سخت ہوتی ہیں، شکل و صورت میں کورل کے ٹکڑوں کی مانند ہوتی ہیں، اور یورک ایسڈ یا یوریٹ کے ذرات سے مل کر یہ بنتی ہے۔ اور چھٹی قسم کی پتھریاں ہوتی ہیں، ساخت میں کچھ سخت اور شکل و صورت میں بادامی رنگ کی ہوتی ہیں، چکنی ہوتی ہیں، اور یہ زینتھین کے ذرات سے بنی ہوتی ہیں۔ اور ساتویں قسم کی جو پتھریاں ہوتی ہیں، ساخت میں قدرے نرم ہوتی ہیں، شکل و صورت میں سفید چکنی ہوتی ہیں، یہ فاسفیٹ اور جو کیلشیم ہوتا ہے کیلشیم کے ذرات سے مل کر بنتی ہے۔ اب یہ کیلشیم اور امونیم کے جو مرکبات کی شکل میں بھی یہ پائی جاتی ہے۔ آٹھویں قسم کی جو پتھریاں ہوتی ہیں، ساخت میں موم کی طرح ہوتی ہیں، نیم ٹھوس ہوتی ہیں، اور شکل و صورت میں میلے سفید رنگ کی ہوتی ہیں، یہ جو ہوتی ہے فیبرین کے ذرات سے مل کر بنتی ہیں۔ آگے ہے ایسٹرووائٹ شفاف پتھریاں، جب کبھی گردوں میں خشونت ہو جاتی ہے تو جراثیم خامرہ یوریسی پیدا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے گردے میں کثافت اضافی اسپیسیفک گریوٹی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کرسٹل کی طرح شفاف پتھریاں میگنیشیم، امونیم اور فاسفیٹ کی مدد سے بنتی ہیں۔ تو یہ تو ویورز ہو گیا ہمارا جو ہے پتھریاں اور ان کی اقسام۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پتھریاں اگر بن بھی رہی ہیں تو ہم اس کا علاج کیسے کریں گے، احتیاط کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلی بات ہے کہ جو پانی کی مقدار ہے جو ہمارے گردوں کو ضرورت ہوتی ہے اس کو لازمی پئیں، چاہے آپ کو پیاس ہے یا نہیں ہے، کیونکہ کافی پیشنٹ ایسے دیکھے گئے ہیں جو پانی دن میں استعمال ہی نہیں کرتے، تو اس لیے پانی استعمال کریں، لیکن اس پہ شرط یہ ہے کہ وہ پانی بھی صاف ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کیونکہ اب جو ہمارا قدرتی پانی ہے یا عام موٹرز کا، یا وہ پانی بھی ہمارا گدلا ہو چکا ہے اور جس میں آرسینک کی مقدار بہت زیادہ ہے، اس لیے پانی وہ پئیں جو فلٹر شدہ ہو اور جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ تو پانی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے جو ہوگا جو گردہ ہے وہ اپنے افعال کو کمپلیٹ کر سکے، اور وہ جو ہے وہ فاصل جو مادے ہوتے ہیں وہ فلٹر کر کے اپنے اندر سے خارج کر سکے، تاکہ یہ معاملات ہی پیدا نہ ہوں۔ اگر یہ پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہم ہومیو کی اگر پیتھک کی طرف جاتے ہیں تو ہومیوپیتھک میں برگرس ولگرس بہت اچھی میڈیسن ہے، اور اس کے بعد آپ اس کے ساتھ لائکوپوڈیم استعمال کریں، لائکوپوڈیم کے ساتھ، اور اس کے ساتھ آپ جو ہے کینتھرس استعمال کریں۔ یہ تین جو میڈیسن ہیں بہت اچھی میڈیسن ہیں پتھری کے لیے، تو اگر آپ اسے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اگر پتھریاں بن رہی ہیں تو وہ بھی رک جائیں گی، اور وہ آہستہ آہستہ جسم سے خارج ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ایک چیز کی احتیاط کیجیے گا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پتھری نکل جاتی ہے جی، بس یہ وہ ایک یا دو ذرات نکلے جی ہماری نکل گئی ہے، پین رک گیا ہے، درد ختم ہو گیا ہے، تو میڈیسن کو روک دیتے ہیں۔ تو روکنی نہیں ہے، میڈیسن کو کچھ ایسا چلنے دیں تاکہ اندر جو پتھری بننے کے معاملات ہیں وہ بھی رک جائیں، اور اگر کوئی ذرات اس میں رہ گئے ہیں تو وہ بھی جسم سے خارج ہو جائیں۔ تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا، اور تاکہ ہماری جو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ السلام علیکم۔